السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کہ خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں، اور عام ہندو اردو بول چال کے اندر جہاں بھی ہندی اردو بولنے والے لوگ ہیں ان تک یہ ہماری قرآن کی دعوت پہنچے، ہمارا تعاون کریں۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ درس میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 61 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس ہم آیت نمبر 62 سورہ یونس سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کے لوگوں سے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ کون سے لوگ ہیں؟ خود قرآن کریم کی اگلی آیت ہی اس کی وضاحت کرتی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کی۔ متقین کی صفات اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں بھی بیان کیا ہے۔ کیسے بیان کیا ہے؟ یوں بیان کیا: غائب پہ ایمان لاتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کتاب قرآن کریم اور سابقہ کتب سماویہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ولی وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے اور اللہ کی مخلوق سے اسے بے لوث محبت ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین کے زمانے میں وہ مسلمان جو عبادت اور زہد اور تقوی کی جانب زیادہ مائل ہو گئے تھے انہیں زہاد کا نام دیا جاتا تھا۔ بعد میں ہندی اور یونانی فلسفے کے اثرات مسلمانوں پہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ولایت کا یہ معیار قرار پایا کہ جس کسی سے جس قدر زیادہ کرامات ظاہر ہوں وہی اتنا بڑا ولی ہے، حالانکہ کرامت کا ظہور تو شیطان اور اس کے چیلے چانٹوں کی جانب سے بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہی قسم کے اولیاء نے ولایت کا ایک باقاعدہ باطنی نظام تشکیل دے دیا۔ اس میں پیری مریدی لازمی قرار دے دی گئی۔ یہ لوگ اپنے اس مخصوص طبقے کو ہی برتر اولیاء اللہ قرار دینے لگے۔ ان اولیاء اللہ کے علم غیب تصرف کے عقائد پھیلائے گئے۔ مثلاً خواجہ علاء الدین صابر کلیری کے غضب کا واقعہ سنیے۔ مفسرین کی وضاحت ہے یہ: آپ کو خواجہ فرید الدین گنج شکر نے کلیر بھیجا۔ چند ماہ گزر گئے، لوگ کچھ متوجہ نہ ہوئے۔ ایک دن آپ جمعہ کی نماز پڑھنے گئے تو امام کے مصلی پہ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا یہ قاضی کی جائے نماز ہے، کسی دوسری جگہ بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا قاضی سے بڑھ کر رتبہ قطب کا ہے اور ہم اس سرزمین کے قطب ہیں۔ لوگوں نے یہ بات ہنسی میں اڑا دی اور زبردستی وہاں سے اٹھا دیا۔ آپ پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ حضرت کو کوئی جگہ نماز پڑھنے کو نہ ملی تو مسجد کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو بھی سجدہ کر۔ یہ بات سنتے ہی مسجد بما چھت اور دیواروں کے ان پر گر پڑی۔ یہ ایسے واقعات یعنی کہ مفسرین کا بیان کرنا یہ ہے کہ اولیاء اللہ کسے لوگ یہاں پر ہندی اردو بولنے والے لوگوں میں کس کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی نظر میں ولی کون ہے، اس کا موازنہ کر رہے ہیں مفسرین، جو ہے موازنہ کر رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اور ایک بات، خوف مستقبل میں پیش آنے والی کسی خطرے کی پریشانی، ماضی کی کسی محرومی کا احساس، یعنی اولیاء اللہ کو دنیا و آخرت میں اگلی پچھلی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ دنیا کی پریشانی اللہ کے توکل کی وجہ سے ان کے لیے روک نہیں ہوتی۔ یعنی کہ یہ دو باتیں ہیں نا یہاں پر دیکھو، اس آیت میں اللہ پاک نے دو باتیں بیان کی۔ کیا ہے؟ سن لو
جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ تب اس میں دو جگہ بھی لے لیں گے۔ دیکھو اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ آگے کی آیت بیان کر رہی ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ یہ آیت آگے ہم کو سمجھا رہی ہے۔ کیا سمجھا رہی ہے؟ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی خوشخبری ان کے کیا ہے؟ رویا صالحہ یا سچے خواب ہیں، یا ان کی مسلمانوں میں ہر دل عزیزی ہے۔ یہاں پر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں۔ اب اس کا پورا سینیریو، پورا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو تقوی الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا کیا ہے مقصد؟ کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا مقصد؟ یہ ہے اللہ کے نزدیک اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی صلاۃ قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون کیا ہے یہاں پر؟ غائب پہ ایمان لاتے ہیں، غیب آخرت ہے، اللہ ہے، فرشتے، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، جو کچھ انہیں دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے سچے اولیاء، یہ ہے ولی اللہ۔ اور نہ یہ دنیا کی زندگی میں ایسا کرنے والے غمگین ہیں، اب نہ ہی آخرت کی زندگی میں یہ غمگین ہوں گے۔ یہاں کیونکہ کیا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ دے کر یہ کہا ہے یحزنون ولا ہم یحزنون، یعنی کہ وہ غمگین نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہوں گے سے مراد آنے والی چیز ہے نا، یعنی کہ کبھی بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے، نہ دنیا کی زندگی میں نہ آخرت کی زندگی میں۔ مگر یہاں پر اب یہ میں نے ایک چھوٹی سی جو مفسرین نے یہ کیا کہتے ہیں خواجہ علاء الدین صابر کلیری کے غضب کا واقعہ سنیے، یعنی کہ یہ واقعہ انہوں نے ایسا کئی کتابوں سے نقشہ کھینچ کے یہاں پر تفسیر میں ذکر کیا، یعنی کہ اس دور میں کون اولیاء ہے بھائی؟ کون اولیاء ہے؟ جو جتنی زیادہ کرامتیں دکھاتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی یوں کرتا ہے، اب ہاتھ میں کاجو نکل جاتے ہیں، دیکھے ہوگا نا آپ نے بھی تو دیکھا ہوگا نا، ویڈیوز وائرل ہیں، یوں 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 کر کے یوں کرتے ہاتھ میں سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور ایک بڑے سر والا گھنگرو بالا والا بھی تھا، ہاں وہ بھی جو ہے کرامت بتاتا تھا، ختیا ذہن میں آ گیا ہوگا۔ تو اب جو ایسا کرتا ہے وہ ولی ہے۔ یہ شعبدے بازیاں ہیں، یہ شعبدے بازیاں ہیں، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور یہ ایک ٹرک ہے۔ پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کے لیے آج یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے، کس طرح سے ٹرک بناتے ہیں۔ یہ ٹرک بنا کر کے لوگوں کو نظر بند کر کے، لوگوں کی نظروں کے سامنے سے شعبدہ کر کے جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑے ولی ہیں۔ یہ لوگ ولی نہیں ہیں بھائی میرے، یہ لوگ ولی کون ہے اللہ ہی بتا رہا ہے، اور اللہ کے قرآن میں اس بات کا ذکر ہے، یہ لوگ ولی ہیں۔ ہاں ایسے اور یہاں پر کیسے بھائی زندہ ولی ہے، بھائی ویسے ولی ہے، ایسے ولی ہے، ہاں کوئی لنگے بابا شاہ ہے، کوئی اجالے ہے، کوئی اندھیرے ہے، بہرحال اتنا میں کیا بولوں، بس ایسی چیزوں کو جو ہے ولایت کا درجہ دیکھیں۔ اب میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں، اتنا غلیظ اور اتنا جو ہے کئی دنوں سے نہیں نہایا والا جو ہے ایک انسان بیٹھا ہے، اب اس کے پاس جا کر کے عورتیں جو ہے وہ بہرحال اس کی کیا مرادیں کر رہے ہیں اس کی، آپ نے بھی ویڈیو دیکھا ہوگا۔ تو یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ میں مسلمانوں کو یہی بات سمجھاؤں گا کہ پاکی آدھا ایمان ہے، یہ مانتے ہیں نا، بچپن سے سکھاتے ہیں چھوٹے رہے سے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اب وہ مہینوں سے ہفتوں سے نہیں نہایا والا جو ہے انسان ہے، اتنا کھٹ بھرا ہے، اتنا غلیظ ہے، اتنا سڑی بدبو ہے اس کے اندر، اس کے سامنے جا کر کے منتیں مرادیں وہ ولی بن کے بیٹھا ہے، یہ کہاں کا ہے؟ زندے پیر ہیں، فلاں شاہ ہیں، بھائی یہ سب اسلام نہیں ہے، یہ شعبدے بازیاں ہیں۔ اسلام جو کہتا ہے ولی وہی ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو ان کو دے رکھا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہی اللہ کے ولی ہیں، اور انہی کو نہ خوف ہوگا اور نہ ڈر ہوگا۔ اب یہاں پر بڑے بڑے ملانے جو ہے چیخ پھاڑ پھاڑ کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہی آیات پڑھیں گے، دیکھیں گے بڑے بڑے جبے دستار پہننے کے آ کے اسٹیجوں میں ٹھہر گئے، اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا۔ اب اس پر پوری خبر پرستی کی ایک بڑی عمارت ٹھہرا کرتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔
خبر پرستی کبھی بھی اسلام نہیں ہے. اسلام یکتا پرستی، اللہ کی، اللہ وحدہ لا شریک کی اکیلے کی پرستش کرنا ہی، اس کی عبادت کرنا ہی اسلام ہے. اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. ٹھیک ہے، یہ ہے. اب اللہ کے احکام پر جو عمل کرتا ہے وہی ولی ہے. اور جب تک ولی رہتا ہے نا، جب تک زندہ ہے اسی کا جب تک ہی چلتا ہے. مر جانے کے بعد اس کا بھی کیا بھی نہیں چلتا. وہ خود بھی اپنا غسل نہیں دے سکتا، وہ خود بھی اپنا کفن نہیں پہنا سکتا، اپنے روتے ہوئے بچوں کو سمجھا نہیں سکتا. وہ تمہاری بھلا کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیا تمہاری حاجت پوری کر سکتا ہے؟ جب تک تم اس کی خبر پر مٹی نہیں ڈالتے وہ خود اپنے آپ بھی نہیں ڈال سکتا. مگر ایسا تصرف ایسا بنا دیتے ہیں کہ زندگی میں کبھی جو ہے کچھ نہیں کر سکا تو مرنے کے بعد 9 من مٹی کے اندر کے جانے کے بعد وہ بڑے کرامات کرتا ہے. بھائی یہ کہاں کا عقیدہ ہے؟ کون سے اسلام کا عقیدہ ہے؟ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے؟ کہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایسا کر کے یہ اس کو اسلام بتایا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سب ڈھکوسلے اور شعبدے بازیاں ہیں. توبہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہے. کیونکہ میں اس لیے اس پر تھوڑی سی تبصرہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بڑے اسٹیجوں پہ پھاڑ پھاڑ کے گلے یہ ملا نے، یہ جو ہے ہری نیلی پیلی والے، یہ لوگ بڑا منہ پھاڑتے ہیں. یہ آیت پڑھ کر سنا کر کے بڑا پھاڑتے ہیں. اب یہ جاہل، اب یہاں پہ کیونکہ اولیاء ہے، الفاظ اولیاء ہے، ہاں اللہ کے ولی کا ذکر ہے تو ولی کون ہے؟ اللہ خود بول رہا ہے. پھر بھی اب یہ جو ہے خبر پرستی کی طرف لوگوں کو ایسے راغب کرتے ہیں، ایسے راغب کرتے ہیں کہ اللہ حفاظت کرے. نہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے جتنا دین دیا اتنا محمد رسول اللہ نے دنیا تک پہنچا دیا، کچھ نہیں چھپایا. پھر یہ بتایا ہی نہیں نا ہم کو. کہاں سے تم کو پتہ لگا؟ کیا تمہارے پاس کوئی آتا ہے؟ تو توبہ کرو مسلمانوں. اللہ کے ولی وہی ہیں جو اللہ پر، روز آخرت پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان رکھتے ہوئے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ نے جو اس میں دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. یہی لوگ سچے ولی اللہ ہیں. اور یہ زندے ہیں، مردوں کے بارے میں تذکرہ نہیں ہے. یہ مردوں کے بارے میں تذکرہ نہیں ہے، زندوں کے بارے میں ہے. یہ زندہ ہے، اللہ کے نزدیک وہی اللہ کے ولی ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں. 9 من مٹی جانے کے بعد اس کا سلسلہ دنیا سے منقطع ہے، ختم. ہاں، اللہ کے نیک ولیوں سے دعا کرواؤ. آپ کو دیکھو دنیا میں اہل دل جس کو ولی کہتے ہیں دنیا میں بہت ہے. تہجد گزار ہیں، 5 وقت نماز ہے، باجماعت پڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے قرآن میں مشغول رہتے ہیں. ان سے دعا کرا سکتے ہیں. زندوں سے مردہ پرستی کی طرف دعوت نہیں دیتے. نہ قرآن دیتا ہے، نہ صحابہ، نہ رسول اللہ، نہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. ہاں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہوں. عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر حرج بندھائی، آپ غمزدہ نہ ہوں. یہ مشرکین جو کرتے ہیں کرنے دو، غمزدہ نہیں ہونا. اور اللہ کا جو ہے اللہ سب کچھ آپ کی دعائیں سن رہا ہے. اللہ آپ مدد بھی آپ کی کر رہا ہے اور آگے بھی کرے گا. آپ غمزدہ نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہی بتایا ہے. عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ سب کچھ سننا. عزت کس کے لیے ہے؟ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کو ماننے والوں کے لیے ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وانهم الا یخرصون. سن لو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے. اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ وہ تو محض ظن کی پیچھے لگے ہوئے ہیں اور محض خیاس آرائیاں کر رہے ہیں. سن لو، زمین و آسمان کا جو مالک ہے یہ سب کچھ کس کا ہے؟ سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کا ہے، اللہ اس کا مالک ہے. ہاں، اب اس کے علاوہ بھی تم اللہ کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو پکارتے ہو نا. کوئی لات کو پکار رہا ہے، کوئی منات کو پکار رہا ہے، کوئی حبل کو، کوئی عزا کو، کوئی فلاں کو. ہاں، تو یہ کیا تھے؟ یہ پچھلے زمانے میں نیک لوگ تھے ان کی نظر میں. اب یہ لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے نام کے بت بنائے، اب ان کے سامنے لیٹنے لگ گئے. تو چاہے اس زمانے کے ہوں چاہے اس زمانے کے ہوں، چاہے ولی ہو ان کی نظر میں یا کچھ بھی ہو، یہ من دون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے علاوہ ہستی ہے. تو اب ان کی عبادت کرنا
شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ وہ محض زن کی اتباع کر رہے ہیں۔ اب آج جو بھی خبروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کو ندا لگاتے ہیں، ان کو یا بابا فل مدد کہتے ہیں، تو محض وہ زن کی اتباع کر رہے ہیں۔ ان کے ماں باپ نے ان کو یہی سکھایا، ان کے ماں باپ نے ان کو وہی سکھایا۔ اس طرح سے یہ صرف محض زن کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں، اور یہ ان کا خیاس ہے، بس یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، ہم یہ دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، ہم وہ دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، بس یہ محض زن ہے، ہاں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کر سکو، اس میں لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو حق بات سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے جس نے رات اور دن بنایا، اور رات اندھیری اس لیے بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، دن کا اجالا اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں اپنا فضل، اپنا رزق تلاش کر سکو، کام کر سکو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فطری نظام میں رات آرام کے لیے ہے، جبکہ دن کا کام کاج کے لیے۔ جو لوگ اس کے برعکس چلتے ہیں وہ نظام فطرت سے جنگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے بنائے ہوئے نظام، یعنی کہ لوگ نائٹ شفٹ، ڈے شفٹ، یہ سب کرتے ہیں نا، تو یہ غیر فطری چیز ہے۔ رزق کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا، رات کو آرام کرنا، رات کو آرام ہی کرنا ہے، دن کو کام کرنا ہے، تو دن کو کام ہی کرنا ہے۔ دن بھر آپ جو ہے نا سو جائیں گے، رات میں کام کریں گے، یہ غیر فطری چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کے نظام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ایک معنی میں اللہ تعالیٰ کی فطری جو اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے اس کے برعکس کر کے اس کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اکثر نائٹس کرتے ہیں تو وہ لوگ بیمار رہتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، وہ لوگ سکون میں نہیں رہتے، سٹریس میں رہتے لوگ، ان کے دماغ میں جو ہے سکون نہیں رہتا۔ رات میں جو سوئی ہوئی نیند ہے نا، وہی کامل نیند ہے، وہی جسم کے لیے بہتر ہے۔ کئی سائنٹیفک سٹڈیز جو ہے آپ کے سامنے آج دنیا میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رات آرام کے لیے ہے، دن آرام کے لیے نہیں، دن کام کے لیے ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ اب یہاں پر جو ہے وضاحت، مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ انسان کے دل میں اولاد کی تمنا عموماً اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس کی وارث ہوں، اور ہمیشہ سے ہے، اور اللہ ہمیشہ ہی رہے گا تو اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی کہ مشرکین جو ہے، خاص کر کے عیسائی جو قوم ہے، وہ بہت زیادہ اس میں ملوث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، آپ کو بیٹے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم مر مٹ کر چلے جائیں گے، ہماری نسل آگے بڑھے گی، مگر اللہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہ لاجیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے بچے کی؟ بیٹی، مشرکین بول رہے ہیں بیٹیاں ہیں، اور یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں کہہ رہے ہیں، اور جو ہے یہ کرسچن جو ہے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، یہ اور عزیر کو وہ بھی یہود اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال بہت ساری مختلف باتیں مختلف جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچی ہیں اس کا نقشہ۔ تو یہاں پر لاجیکلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دنیا کی جو بھی مخلوق ہے، مخلوق کو فنا ہونا ہے تو اس کو ضرورت پڑے گی، وہ جب فنا ہوگا تو اس کی اولاد اس کا کام کرے گی، اس کو ضرورت پڑے گی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فنا ہی نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاتمہ ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اس کو اس کے وارث کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لاجیکلی بات ہے۔ تو یہ سب جو ہے جھوٹ اور جو ہے من گھڑت باتیں ہیں جو دنیا میں پھیلائی گئی ہیں شیطان مردود کی طرف سے اور اس کے چیلے چاٹوں کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، مشرکین بھی غلط ہے، عیسائی مجوسی اور یہ یہود بھی غلط ہے۔ اسلام واحد سچا مذہب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل هو اللہ احد۔ سورہ جو ہے کیا کہتے ہیں، احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے جنا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے، وہ اکیلا واحد ہے۔ بے شمار جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، تو یہ سب جھوٹ اور گندگی کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان لگا رہے ہیں۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پیدا کیا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ آپ ان سے کہیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اللہ پر جو جھوٹ باندھ رہے ہو نا تم، مشرکین مکہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہود ہیں وہ کہہ رہے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، افترا کر رہے ہیں، اور یہ فلاح کبھی نہیں پائیں گے، نہ دنیا میں فلاح پائیں گے یہ لوگ، نہ آخرت میں فلاح پائیں گے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں نا، یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے فلاں ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے، تو یہ لوگ ان کو دنیا میں کچھ فائدہ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آخر تو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، قیامت کے دن ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہیں نوح کا قصہ سنائیے، انہیں نوح کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے قوم اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا گراں گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، تم اور تمہارے شریک ایک ضابطے پر متفق ہو جاؤ جس کا کوئی پہلو تم سے مخفی نہ رہے، پھر جو میرے ساتھ کرنا ہو کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دو ان مشرکوں سے، یہ قصہ سنا کہ نوح کا، نوح نے کیا کہا تھا؟ نوح نے کہا تھا اے کافروں، اے مشرکوں، اے اللہ کو نہ مان کر کے، اللہ کے جو ہے بات، اللہ کی آیاتیں نہ مان کر کے اس کی ذات میں شرک کرنے والے مشرکوں، سنو، تم اور تمہارے تمام جتنے بھی تم جس کی عبادت کرتے ہو، جو تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، سب اکٹھا ہو کر ایک جگہ جمع ہو جاؤ، اور جو تم پلاننگ کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، جاؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اکھاڑنا جو ہے میں اپنی لینگویج میں بتا رہا ہوں، یعنی کہ نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کو بتا کر لوگوں کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے اس خطاب سے نبوت کی شان معلوم ہوتی ہے۔ اس خطاب کا ہر لفظ بتا رہا ہے کہ آپ ایک لمبا عرصہ بے لوث تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دوسری کی جگہ ارشاد ہے کہ آپ نے 950 سال 950 سال تک تبلیغ کی۔ اللہ کی ذات پہ کیسا غیر متزلزل توکل ہے نوح علیہ السلام کا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ دعوت دو ان کو، یہ لوگ ود، سوا، یغوث، یغوث اور نصر، یہ 5 پنجتن 5 کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ، اور یہ لوگ یہ ود، سوا، یہ سارے کیا تھے؟ یہ بڑے ولی اللہ تھے اس زمانے کے، وہ لوگوں کے نزدیک۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سفارشی سمجھتے تھے، اور نوح علیہ السلام نے بار بار دعوت دی، اتنی دعوت دی کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اس کی قوم نوح کو دعوت دی، تبلیغ کی۔ 950 سال تک بھی وہ لوگ راس نہیں آئے، گنتی کے چند لوگ، انگلیوں پہ گنے ہوئے لوگ ایمان لائے نوح علیہ السلام کی بات پر۔ اس کے علاوہ تمام قوم نوح کی مخالفت میں گئی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا توکل بیان کیا کہ تمہارے ولی، تمہارے بزرگ، تمہارے پیر، تمہارے سب لوگ، اور تم سارے ایک جگہ جمع ہو جاؤ میرے خلاف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
میری مدد کرے گا. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا توکل ہے کہ تم اتنی پلاننگ کر لو, مجھے مہلت بھی نہ دو, 1 منٹ کی بھی مہلت مت دو, جو کرنا ہے میرا ساتھ کر لو. یہ نوح علیہ السلام کا اللہ پر غیر متزلزل توکل تھا. توکل اللہ, حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ایسا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو سنوا رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پھر اگر تم اعراض کرتے ہو تو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے, اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں. جو میں تم کو یہ تبلیغ کر رہا ہوں نا, یہ بت پرستی چھوڑ دو, خبر پرستی چھوڑ دو, یہ اللہ کے علاوہ جس کی تم من دون اللہ کی عبادت کرتے ہو, یہ سب چھوڑ دو, تو میں تم سے کچھ اجرت مانگتا ہوں. میں یہ اچھی بات تم کو بتانے کے لیے میرا پیٹ بھرو, میرے کو کھانا دو, میرے کو پانی دو, میں پوچھتا ہوں, میں کچھ اجرت مانگتا ہوں؟ نہیں مانگتا. میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اجر دے گا. میں تم سے اجر تو نہیں مانگتا نا, 1 دینار دو, 2 دینار دو, $1 دو, $2 دو. کوئی مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا. کوئی اجر بھی نہیں مانگتا. میرا تو اللہ کے ذمے ہے, میرا اجر ہے. مجھے یہی حکم ہے کہ میں فرما بردار رہوں. مجھے یہی حکم ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرنا ہے, میں ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. مجھے یہی حکم ہے, میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں. دیگر تمام انبیاء بھی یہی وضاحت کرتے آئے ہیں کہ اس دن رات کی محنت و مشقت کی میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. ہماری اجرت تو اسی کے ذمے ہے جس نے ہمیں اس کام پر مامور کیا ہے. بجائے خود یہ اعلان نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. دنیا میں کوئی کام کرنا کسی داعیہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب دنیا میں ہم کسی سے کوئی اجر طلب کرتے ہیں, اجر طلب نہیں کرتے, تو لازم ہے کہ ہماری اجرت اللہ کے ذمے ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے. تاہم اگر کوئی مبلغ یا داعی کہیں دین کی دعوت کے لیے مامور کیا جائے تو اس کی تنخواہ یا اجرت مامور کرنے والے کو دینی چاہیے, اور اگر تبلیغ کرنے والا محتاج نہ ہو تو بھی اسے لے لینا چاہیے, چاہے بعد میں صدقہ کر دے. اس آیات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دیگر تمام انبیاء کی طرح نوح علیہ السلام کا دین بھی اسلام ہی ہے. اب یہاں پر لوگ جو ہے آج اسلام پر طرح طرح کی جو ہے شکوک و شبہات اٹھاتے ہیں کہ یہ بھائی اسلام نیا ہے. نہیں, آدم علیہ السلام کو بھی اسلام ہی دیا گیا تھا, اس کا نام بھی اسلام ہی تھا. نوح علیہ السلام کو بھی اسلام ہی دیا گیا ہے, اس کا نام بھی اسلام ہی تھا. اور محمد رسول اللہ اور جتنے بھی آپ سے پہلے تمام انبیاء آئے ہیں, وہ تمام کے تمام کا جو دین تھا وہ اسلام ہی تھا میرے بھائی. مختلف لوگوں نے مختلف نام رکھ لیے. کسی نے اپنے آپ کو یہودی کہلوایا, کوئی اپنے آپ کو نصارانی کہلایا, کوئی اپنے آپ کو مجوسی کہلایا, کوئی صابئی کہلایا, کوئی اپنے آپ کو سناتنی کہلایا, کوئی اپنے آپ کو جینی کہلایا, کوئی بدھسٹ کہلایا. یہ ان لوگوں نے خود نام رکھ لیے ہیں. مگر پرم بھرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, سب سے بڑا پرماتما اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین تمام انبیاء کو دیا ہے وہ ایک ہی دین تھا, دین القیم. دین القیم اسلام. قیم یعنی قائم رہنا ہمیشہ کے لیے, صدا کے لیے. صدا کے لیے جو قائم رہتی ہے چیز اس کو قیم کہتے ہیں نا, ہمیشہ سے. اسلام ہمیشہ سے. نوح علیہ السلام کا تذکرہ, نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا دین بھی کیا ہے, اسلام ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے یہ کام لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندوائی کہ ہم آپ سے پہلے بھی انبیاؤں پر یہ باتیں وضاحت کرتے گئے ہیں, اور آپ پر بھی وہ باتیں ہم بتا رہے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. مگر انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا, اور انہیں ان کا جانشین بنا دیا, اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. تو دیکھ لو کہ جو ڈرائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہلت تک تبلیغ کروائی نوح علیہ السلام سے. رات دن لیل النہار نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بس, اے نوح بس. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے نوح اور اس کے متبعین ماننے والے تھے ان کو بچا لیا, باقی سب کو غرق کر دیا یعنی ڈبو دیا.
کشتی میں سوار ان کو کر دیا، نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر دیا اور اس کے ماننے والوں کو سوار کر دیا، اور جو مخلوق کو اللہ بچانا چاہتا تھا ان کو سوار کر دیا کشتی کے اندر، اور باقی تمام کائنات میں سیلاب اور پانی ڈال دیا، طوفان آ گیا اور سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے۔ اور دیکھو کیسا، اور جو جانشین بنا نوح کے ساتھ، جو نوح کی کشتی میں تھے وہی لوگ جانشین بنے، ٹھیک ہے، اور باقی تمام کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ دیکھو کیسا ان کے ساتھ انجام ہوا ہے، اور وہ لوگ ڈرائے گئے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں سیلاب کا عذاب آیا، نیچے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور اوپر سے بارش شروع ہو گئی، حتیٰ کہ پانی سطح زمین سے اتنا بلند ہوا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ پھر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوح کے ساتھ کشتی میں بیٹھا لیا تھا وہی زمین کے وارث ہوئے، اور آئندہ نسل انہی سے چلی، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کشتی میں تھے ان کو بچا لیا، اور باقی سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا، یعنی ڈبو دیا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ دیکھیے، پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو واضح دلائل لے کر آئے، ان کے پاس آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ ایسے ہی ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے بعد کئی رسولوں کو، اب نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جو سوار تھے اب اس سے بہت سارے لوگ قبیلے بن گئے، نوح علیہ السلام جب تک تھے پھر ان کی اولاد تھی، یہ ساری چیزیں، پھر اسی طرح وہ لوگ متزلزل ہوئے، شیطان نے ورغلایا، بھٹکایا، پھر وہ لوگ غلط طریقوں پر آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل رسولوں کو بھیجتا گیا، یہ سلسلہ ہے۔ ابتدا میں جھٹلانا ان کے لیے ایمان لانے کی راہ میں حجاب بن گیا۔ دلوں پہ مہر لگنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مسلسل ہٹ دھرمی سے دل قبول حق کی صلاحیت کھو دیتا ہے، اسی کیفیت کو دل پہ مہر لگنا کہا جاتا ہے۔ اس کی نسبت اللہ کی جانب بھی کی جا سکتی ہے، اور جو انسان خود انسان کی جانب بھی، کیونکہ عمل اور ارادہ کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہے۔ دیگر بے شمار مقامات کی طرح یہاں بھی قرآن نے احساس و شعور کی آماج گاہ دماغ کی بجائے دل کو قرار دیا۔ ابھی تک سائنسی تحقیقات اسی نقطے تک نہیں پہنچ سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، پھر اس میں آزمائش ہوئی، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے وہ ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، یعنی کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب اس کو توبہ کرتا ہے وہ گناہ سے رک جاتا ہے، باز آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دھو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ اکڑ گئے، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ شروع کر رہا ہے۔ موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کر کے فرعون کو دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اس کے دربار میں، درباریوں اور فرعون کو دعوت دو، تو فرعون اور اس کے ساتھی اکڑ گئے، ایمان نہیں لائے اللہ پر، اور تھے ہی وہ لوگ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ اب جو فرعون کی جو دربار تھی اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام عصا و اژدھا بننا، پھر وہ یہ ساری چیزیں جو معجزات تھے، ید بیضا بغل میں ہاتھ ڈالتے تو ہاتھ چمکتا ہوا نکلتا، اور عصا جب پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، تو یہ معجزے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو وہ سارے کہنے لگے یہ تو بڑا ماہر جادوگر بن کے لوٹا ہے، موسیٰ جو ہے جادوگر ہے بہت بڑا، یہ کہنے لگے۔ جب موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے تو اسے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی اور بنو اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ نبوت کی دلیل مانگنے پہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا جو کہ بہت بڑا اژدھا بن گیا۔ فرعون اور اس کے درباری گھبرا گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اژدھا پکڑ لیا، وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں بغل میں
اپنا دایاں ہاتھ بائیں بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ سفید چمکدار بن گیا جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی. روشنی پھوٹ رہی تھی. فرعون کو کچھ جواب بن نہ پڑا تو اس نے سحر کا الزام جڑ دیا. یہ سورہ اعراف میں بھی اس کا تذکرہ ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات رسولوں کو دیے ہیں وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی دیے ہیں. یہ موجودے تھے تو اب کچھ بھی نہیں سدھرا. مطالبہ کیا گیا اللہ پر ایمان لا اور جو بنی اسرائیل کو تو غلام بنا رکھا ان کو آزاد کر دے, میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس ہے کیا, دلیل دو نا. تو دلیل کے طور پہ معجزہ بتایا, ید بیضا ڈال کے بتایا. تو اب اس کے پاس جواب نہیں تھا تو وہ کہنے لگا تو بڑا جادوگر بن گیا ہے اور الزام دے بیٹھا. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکما الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب تمہارے پاس حق آ گیا تو تم اسے سحر کہنے لگے. تمہارے پاس اللہ کا حق آ گیا, میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, تو تم اس کو جادو کہہ رہے ہو. کیا یہ سحر ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے اور ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے؟ ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں. اب یہ اس کے اندر تکبر آ گیا اور کہا کہ بھائی تو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت ہم کو دے رہا ہے کہ ہمارے باپ دادے جو بت پرستی کرتے تھے, ہمارے باپ دادا جو یہ جس کی عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ, وہ کیا بیوقوف تھے؟ تو بڑا سیانہ بن کے آیا ہے اور تو لوگوں کے سامنے یہ بات کر کے بہت بڑا بازیگر بننا چاہ رہا ہے. اس طرح کی بات فرعون اور اس کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون سے کہا. ہمارے ابا دادا جو کرتے ہیں وہ کرو, وہ چھوڑو بول رہا, اور تیری بات مانو, خالی ہم اللہ کی عبادت کریں. نہیں کرتے ہم تو تیری بات کو, ہم جو ہے تیری بات کو نہیں ماننے والے. اور تو ہم کو ہمارے باپ دادا کے دین سے پھیرتا ہے, ہم نہیں مانیں گے. اور ملک میں تم اپنے آپ کو بڑا, میں بہت بڑا نبی ہوں, میں بہت بڑا بن کے شان پٹی کرنا چاہ رہے ہیں تم لوگ. ہم تمہاری بات کو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, ہم تو تمہاری بات ماننے والے چ نہیں ہیں. جاؤ تم لوگ جھوٹے جادوگر ہیں, چلو. اس طرح سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو ہے دربار سے چلے گئے. بہرحال ڈسکشن اور آگے بہت ہے, کافی وقت بھی ہو گیا ہے. تو دوستوں ہم نے آج اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے اپنا درس شروع کیا تھا اور آیت نمبر 78 یعنی 78 تک ہم نے اپنا درس مکمل کر لیا. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری جو یہ قرآن کی دعوت ہے عام ہندی اور اردو بول چال کے اندر, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ساری کائنات میں پھیلے, لوگوں کو عام بات چیت میں قرآن فہمی آئے اور سمجھ سکیں لوگ. تو ہم نے یوٹیوب پہ چینل بنایا, اس میں 10 آیتیں 15 آیتیں 5 آیتیں جتنا بھی موقع ملا, چھوٹی اور بڑی آیتیں ہوتی ہیں نا, تو جتنا بھی وقت ملا 1 رکوع 2 رکوع اس طرح سے ہم جو ہے دعوت قرآن کی لے کر کے ہم اپنے یوٹیوب چینل یوسف طاہر ویوز پر آتے ہیں. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. کوئی سوال ہے ہمارے درس کے متعلق یا اور بھی کوئی اسلامی سوال ہے تو ضرور ہمارے کامنٹ باکس میں پوچھیں, ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دعوت قرآن و آسان ہندی اردو میں سب کو پہنچ سکے. آج کے لیے درس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں, میں پھر ملوں گا اگلے درس میں جب اللہ کی مرضی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.